مائدہ میں اللہ نے بیان کیا ہے وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور سورۃ النساء میں ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یہ عورتوں کا حق ہے اور ان کی ملکیت ہے. اس لیے زنا اور نکاح میں حد فاصل اور حد فرق یہی مہر ہے. جو مہر طے کیا جاتا ہے اس کی ادائیگی کے بعد ہی شرمگاہ حلال ہوتی ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کی ادائیگی کے بعد ہی یا اس سے ہی شرمگاہ حلال ہوتی ہے. اب ظاہر ہے حلال ہوئی تو نکاح ہے، نہیں تو وہ حرام کی شکل میں زنا ہے. تو یہ یعنی مسئلہ باریک ہے، اور جس طریقے سے ہم آسان سمجھتے ہیں ہماری سہولت کے بقدر یا سماج میں جو رسم ہے اس کے بقدر اس طریقے کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کی جو استطاعت ہے، جو طاقت ہے، اس طاقت کے بقدر آپ پہلے مہر متعین کیجیے. جس کی آپ کو طاقت ہی نہیں ہے وہ مہر متعین کر لینا اور پھر معافی مانگنا یا ایک زندگی کا لمبا عرصہ بطور مہلت مانگ لینا، یہ غلط ہے. مہر کی جتنی طاقت ہے، کیونکہ زیادہ مہر رکھنا یہ کوئی عبادت اور کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زیادہ مہر نہیں رکھے. آپ کے پاس جتنی طاقت ہے آپ مہر اتنا ہی متعین کیجئے، لیکن اس کا جب وقت ہے اسی وقت میں آپ دیجئے. اس کا جو وقت ہے اسی وقت میں آپ دیجئے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے جن کا حق ہے فوراً ان کا حق دے دو. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یہ حکم دیا اللہ نے. یعنی یہ جن عورتوں کا حق ہے مہر، ان کے ذمے فوراً دے دو، وہ ان کی مالک ہے اور یہ ان کی ملکیت ہے. اس لیے مہلت مانگنا، تاخیر کرنا یا پھر ضرورت استطاعت سے زیادہ مہر متعین کرنا، یہ سب خلاف شریعت عمل ہے. اس کی اجازت شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے. آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، جیسا کہ ایک صحابی تھے، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر لوہے کی انگوٹھی ہے تو اس پر بھی میں آپ کا نکاح کر دے رہا ہوں. انہوں نے کہا اس کی بھی مجھے طاقت نہیں، اس کی بھی مجھے طاقت نہیں ہے. بخاری میں کتاب النکاح میں ہے، یعنی اگر لوہے کی انگوٹھی مل جائے وہ مہر بن جائے اور آپ کا نکاح کر دیا جائے گا. تو انہوں نے نہیں کہا میں مہلت لے رہا ہوں، آپ میرا نکاح کر دیجئے، میں بعد میں لوہے کی انگوٹھی ادا کر دوں گا. مہر جو وقت پر متعین ہے وہی وقت پہ دینا ہے، اس لیے کہ اس کی ادائیگی کے بعد ہی شرمگاہ حلال ہوتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی رضامندی سے ان کو جو سورۃ البقرہ اور دوسری قرآن کی آیتیں صورتیں یاد تھی، ان صورتوں پر مہر بنا کر کے نکاح کروا دی. وہ صورتیں مہر ہیں، یعنی یہ صورتیں آپ کو آپ کی بیوی کو سکھانی ہے، یہی مہر ہے. عورت کی رضامندی تھی، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چند صورتیں بطور مہر بنا کے وہ صحابی کی شادی کروا دی. اسی سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے کہ جو شخص قرآن اور حدیث پڑھاتا ہے، سمجھاتا ہے، وہ اس کے اوپر یعنی مال وغیرہ مانگ سکتا ہے، لے سکتا ہے. قرآن جو شخص پڑھاتا ہے، سمجھاتا ہے، وہ اس کے اوپر سوال کر سکتا ہے، لے سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں مہر یہ نکاح کے لیے مادیت والی چیز ہے. مہر جو ہے یہ مادیت ہے. قرآن اسی شکل میں مہر بنے گا جب اس کو مادیت میں رکھا جائے. یعنی اصلاً مہر کیا ہے؟ اس زمانے میں دینار اور درہم ہوا کرتے تھے یا پھر زیورات وغیرہ ہوا کرتے تھے. تو قرآن کو مہر بنایا گیا، یعنی اس کو قیمت کے درجے میں رکھا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. اس لیے قرآن پڑھانے والا، سکھانے والا، سمجھانے والا جو آج راتب یا تنخواہ متعین کی جاتی ہے وہ صحیح ہے. یہ استدلال امام بخاری نے اس حدیث سے کیا ہے. جس کو پتہ نہیں تھا، جس نے نہیں دیا، پھر ان لوگ کا کیا ہے؟ اگر طاقت ہے تو اس کو دے دینا چاہیے. جس کو پتہ نہیں تھا اس حکم کے بارے میں اور اس طرح کا ہوا ہے تو اس کو فوراً مہر دینا چاہیے اور اللہ سے معافی کا سوال کرنا چاہیے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کیونکہ اللہ نے کہا جو کچھ بھول سے ہوتا ہے، بغیر علم سے ہوتا ہے، ہم اس کو معاف کر دیں گے. لیکن علم ہو جانے کے بعد اس پر اصرار مصر رہنا اور پھر
हल्का समझ लेना है, वक्त गुजर गया है, टाल मटोल करना, ये सही नहीं है। इसलिए कि हमें भी अपनी आक़िबत संवारनी है ना। अगर अल्लाह के यहाँ यही हमारा अमल बहुत बड़ा गुनाह लिखाया गया और मैदान महशर में नेकियां कम पड़ गई, तो इसी की वजह से हम बड़े खुसरान मुबीन के शिकार हो सकते हैं, बड़े खसारे के मुस्तहिक हो सकते हैं। नहीं पता था, ठीक है, अल्लाह ने उसको माफ़ किया, लेकिन पता हो जाने के बाद ताकत क़ुव्वत फ़ौरन उसकी अदायगी करनी चाहिए। शेख, कुछ लोग क्या होते हैं, अब तक वो सुना दिलाती है तो नीयत है ना। अगर आप जैसे अल्लाह ने कुरान में भी कहा और हदीस में इन्नमल अमालु बिन्नियत है, हर अमल का दारो मदार नीयत पर है, हर अमल का दारो मदार नीयत पर है। जो कुछ आपने खरीदी करवाई है, सोने गोल्ड वगैरह है, ये इस नीयत से तो नहीं है कि आपका महर है। हाँ, आप कह दीजिए ये हमने खरीदी करवाई है, ये आपका महर है, वो राजी हो जाएगी। महर तो हर वो कंप्लीट बीवी का ही हक होता, चाहे वो खैरात दे दे, चाहे वो किसी को दे दे, कुछ भी करे। हत्ता के उसके बाप को भी हक नहीं है कि उसकी इजाज़त के बगैर उससे ले सके। बीवी यानी लड़की के बाप को भी हक नहीं है कि उसकी इजाज़त के बगैर वो ले सके। मुकम्मल मालिका वो औरत ही, जिसका वो महर है।